بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کا ساتھ تب دیتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہیں۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ لگے ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائیں، ایک ہفتے میں دبلی پتلی ہو سکتی ہیں: لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات۔ اگر کسی انسان نے بہت جلدی وزن بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھایا کریں، اس سے وزن بہت جلدی بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ صبح سویرے آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ سر میں پیاز کا رس ڈالنے سے سر کی جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ کالے یرقان سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کرو اور نمکین لسی دل کو طاقت دیتی ہیں۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ اکثر سانولا ہو جاتا ہے، اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیا کریں۔ گائے کا دودھ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کیا کرو، کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ نہانے کے فوری بعد سر پر تیل کی مالش کرو، دماغ کی کمزوری ختم ہوگی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے، صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ خربوزہ قبض کشا ہے، یہ پتھری کو توڑتا ہے۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر دونوں کانوں میں پھیرو، اس سے کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ خربوزہ جگر کے درد، گردہ، مثانے کے ورم کو درست کرتا ہے۔ خربوزہ پیشاب آور ہے، یہ پیشاب کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ قوت باہ کو مضبوط کرنے کے لیے خربوزہ 1 تولہ ہمراہ 1 پاؤ دودھ رگڑ کر صبح نہار منہ پینا مفید ہے۔ چہرے کے داغ دھبے صاف کرتا ہے، رگوں اور پٹھوں کی قدرتی لچک دیتا ہے۔ وٹامن ڈی کی فائبر مقدار رکھتا ہے، فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم فراہم کرتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سفید خرگوش گھر میں لاؤ، رزق لاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہوں اس گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے دانہ پانی روزانہ رکھ دینا چاہیے۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ دھوپ میں زیادہ بیٹھا کرو، اس سے دماغ روشن ہوگا، ہڈیوں کو طاقت ملے گی اور آپ کو اس سے وٹامن ڈی حاصل ہوگا۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ نہانے سے پہلے سیب کھاؤ، اس سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال گرنا کم ہو جاتے ہیں۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، اس سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، اس سے آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دالوں کا استعمال کیا کریں۔ لسی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے اور کافی حد تک ٹھیک رہتا ہے۔ دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے
صبح نہار منہ دہی کھایا جائے تو اس سے انسان کا رنگ بھی گورا ہوتا ہے اور جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لیا کرو۔ خون کی کمی اور کمزوری کے لیے 1 چمچ الائچی اور ہلدی گرم دودھ میں شامل کر لیں۔ اب آپ اس میں چینی اور شہد بھی ملا سکتے ہیں۔ کمزوری دور کرنے کے لیے ہر روز رات کو سونے سے پہلے پئیں۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کرو۔ زیادہ نمک کھانا جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ پودینے کے پتے کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جگر کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام ملتا ہے؟ نہار منہ پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر آپ شوگر سے بچنا چاہتے ہیں تو کولڈ ڈرنک کا استعمال کم سے کم کیا کرو۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ سونف والا دودھ پینے سے پیٹ کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 1 چائے کا کپ نیم گرم پانی پی لیں۔ اس میں شہد خالص 1 بڑا چمچ ملائیں۔ چائے کی طرح آہستہ آہستہ چسکیاں لے کر 3 بار کھانے سے آدھا گھنٹہ پی لیں۔ اس سے بدہضمی سے نجات حاصل ہوگی۔ رات کے وقت چاول استعمال نہ کریں، آپ کو نیند آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ ناخن کاٹنے کے بعد غسل کرنے کے بعد ناخنوں پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والے لوگوں میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چھوٹا چمچ شہد کا ملا کر پی لیں۔ یہ مثانے کی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ ہمیشہ عورت جوان رہنا چاہتی ہے تو اپنا غصہ قابو میں رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پیشاب کرنے سے پتھری کے امکانات پیدا نہیں ہوتے۔ رات کو اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہوتے ہیں۔ نہار منہ 1 عدد جاپانی پھل کھا لیا کرو، ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم چائے ہی نہ پیو۔ چائے پینے سے پہلے پانی پینا زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر شام کو چہرے پر لگائے تو اس سے چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ مرکب کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 17 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر کی ہڈی نہیں ٹیڑھی ہوتی۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ میٹھا کھانے سے انسان جلدی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ خواب میں پانی نظر آئے تو یہ اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ حاسد ہونے کی نشانی ہے۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ پانی میں کلونجی ابال کر اس کو پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گلے میں خراش ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے چاکلیٹ کھایا کرو۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جاؤ، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی اور نہ ہی اس سے آپ کو گیس کی پرابلم ہوگی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 90 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے
اور نہ ہی اس سے آپ کے منہ سے بدبو آئے گی۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے ان کو کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کیا کریں۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روئی کی مدد سے لگائیں۔ جو لوگ روزانہ سیب کا رس پیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ جو روزانہ پانی زیادہ استعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں تو آپ اپنی انگلیوں کو مٹھی کے اندر زور سے دباؤ، اس سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ چنے کی دال پکاتے وقت اگر چنے کی دال میں تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں تو اس سے چنے کی دال جلدی گل جائے گی اور چنے کی دال کھانے سے آپ کو بدہضمی بھی نہیں ہوگی۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ آٹا بیٹھ کر گوندا کریں۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ زیادہ پریشان رہنے سے انسان کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ لونگ کا پانی رات کو سوتے وقت پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں چوس کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ دہی نہار منہ کھانے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد کلونجی کھانے سے کبھی کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوتی۔ دہی نہار منہ کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ دہی نہار منہ کھانے سے انسان کا رنگ بھی گورا ہو جاتا ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پی لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز رہتی ہے اور معدہ تندرست ہوتا ہے۔ لپسٹک کے زیادہ استعمال سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے گلاب کے پھولوں کی پتیاں ہونٹوں پر رگڑا کرو۔ زیتون کا تیل اور گلیسرین ملا کر سونے سے پہلے ہونٹوں پر لگائے جائیں تو ان کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ جو کہ آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں، اس سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتی ہے۔ جس کو قبض کی شکایت رہتی ہے وہ بڑا گوشت کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا، اس سے آپ فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ 20 سال کی عمر میں شادی کرنے سے بچے تندرست اور ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لو، اس سے بدہضمی اور بھاری پن محسوس ہونا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روٹی چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضروری پوری کیا کریں۔ لہسن کے 2 جوے پر شہد لگا کر کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کر دو۔ صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ چڑیوں کے لیے دانہ پانی کا انتظام کر دیں۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کرتا ہے اور آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کیجیے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں کھا لیں۔ 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی جائیں، اس سے قد بھی لمبا ہوگا
اور جسم بھی طاقتور ہوگا۔ مثانے کے انفیکشن سے بچنے کے لیے چائے پینا چھوڑ دیں۔ جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جس عورت کے نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہوں اس کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ خواب میں سبزی دیکھنا، بیماری سے شفا پاؤ گے اور دکھوں سے نجات ملے گی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جس کے سر میں درد رہتا ہو تو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ اگر آپ کے منہ کے چھالے ہیں تو آپ مثانے کی کمزوری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے تکھا ملنگے کا استعمال کیا کریں۔ ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا جو اپنے پاؤں پر تیل لگا کر سوتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ سانولی رنگت کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کی کمی کو جمنے نہیں دیتی۔ ہری مرچ کے استعمال سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے، اس لیے شام کو چاول کھانے سے گریز کیا کریں۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، اس سے معدہ خراب ہو جائے گا۔ دہی کھانے کا صحیح ٹائم صبح کا ہوتا ہے۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرو، یہ بچے کے لیے مفید ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شافیاب ہو جاتے ہیں۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں، اس سے آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ سونف والا دودھ استعمال کرتے ہیں تو ان کے پیٹ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر جن لوگوں کی شوگر بڑھ جائے تو وہ سونف والا دودھ پی لیا کریں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی 4 رگوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور اس سے دل کی رگیں بھی بند ہو جاتی ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو جوانی میں ہی ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے کو، بڑی آنت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ دبلے پتلے افراد کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں تو وہ اس سے موٹے ہو جائیں گے۔ جسم کے ایک ایک جوڑ ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے لاجواب نسخہ: بھنے ہوئے چنے 1 پاؤ، 1 کپ دودھ اور 1 عدد کھجور، 1 کیلا مکس کر لیں اور استعمال کریں، پھر کمال دیکھیں۔ ممکن ہو تو ساتھ ہی ساتھ ورزش بھی لازمی کیا کریں۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا دردوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے بچے کی گروتھ بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ کلونجی، میتھی دانہ اور سونف تینوں کو باریک باریک سا سفونف بنا کر آدھا چٹکی ایک دودھ کے گلاس میں ملا کر پی لیں، اس سے آپ کو پیشاب آنے کا مسئلہ بار بار نہیں ہوگا اور اس سے شوگر ختم ہو جائے گی۔ اس سے مثانے کی کمزوری بھی ختم ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔
جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں، شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے، تو وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا لیں اور چکی کا آٹا استعمال نہ کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگت گوری ہوتی ہے، جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گھر میں پالتو جانور پال لینے سے دماغ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ چہل قدمی ہزاروں بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہوتا ہے، اس لیے آئل کا استعمال کیا کریں۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہو تو وہ گھی کھانے سے گریز کریں۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لیں اور فریزر میں ٹھنڈا کر لیں۔ اتنا ٹھنڈا کریں کہ برف بننے والا ہو۔ روزانہ 1 گلاس پئیں۔ معدے کی تیزابیت، السر اور معدے کی جلن کو دور کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے تلوں پر کسی بھی تیل سے مالش کیا کریں، اس سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔